أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين أما بعد. یہ 14واں رکوع اس کی ابتدا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء سے ہے. چونکہ دو آیت پہلے سے اس کا تعلق ہے لہذا وہیں سے شروعات کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. یہاں پر اہل کتاب یہود اور نصارہ کی ایک صفت بتلائی گئی. ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر اپنا مالکانہ حق بتاتے ہیں. یعنی جو بھی چیزیں ہیں جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں وہی اس کے مستحق ہیں اور دوسرا کوئی اس کا مستحق نہیں ہے. اسی وجہ سے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. چونکہ وہ بنو اسماعیل سے ہیں، یہ چیز ان کو گوارا نہیں ہوئی کہ بنو اسرائیل سے کیوں نہیں ہے، اس وجہ سے ان کا انکار کر دیا. حالانکہ جانتے تھے ان کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یہاں قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس طرح جانتے ہیں جیسے بیٹوں کو جانتے ہیں. یہاں جو مثال دی گئی بیٹوں سے دی گئی، یعنی معرفت اور جو پہچان ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ وہ مسلسل سنتے آ رہے ہیں اپنے کتابوں میں اس کا تذکرہ بار بار ہوتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں، اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں. اب یہاں مثال دی گئی بیٹوں سے. ایک آدمی ہے، اس کی جو بیٹی ہے، بیٹی کی پوری زندگی اس کے سامنے نہیں ہوتی، ایک عمر ہوتی ہے پھر وہ رخصت ہو جاتی ہے. ایسے باپ جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے، اس کے بعد سے وہ باپ کو جاننا شروع کرتا. اس کے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے اس سے اس کی واقفیت نہیں ہوتی. لیکن جو بیٹا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک اگر باپ کو اللہ نے زندگی دیتی ہے تو پوری زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے. تو جس طرح ایک باپ کے لیے اس کے بیٹے کی زندگی، اس میں کوئی شک، تذبذب اور کوئی کہ کیسا رہا ہوگا، کیسا ہوگا، کسی چیز کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، آپ کی رسالت پورے طور پر واضح تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. تو یہی حال انہوں نے جنت کے ساتھ کیا کہ اس کے وہی مستحق ہیں جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کے دل کی بہلانے والی باتیں ہیں. اصل چیز جو ہے انسان کا قول اور اس کا عمل ہے. اگر انسان سعی نہیں کرتا، کوشش نہیں کر رہا ہے اور صرف امید لگائے ہوئے ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، ایسا معاملہ ہوگا، تو اس کو ہم ذرا دنیا میں ٹیلی کریں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے انسان کوشش اور محنت نہیں کر رہا ہے اور یہ توقع رکھے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ حماقت اور بے وقوفی کہیں گے. تو جب دنیا کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو دین اور آخرت کے ساتھ میں اگر انسان کوشش نہ کرے، عمل نہ کرے اور امید لگائے کہ جنت میں ہمارا اعلیٰ مقام ہوگا، اور یہ چیز ہمارے دل میں ہوتی ہے، ایسا نہیں مسلمان ہیں بیڑا پار لگ جائے گا، ایسے ایسے مقام پر فائز ہوں گے. حالانکہ اگر اپنے عمل دیکھیں اور جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں اور پھر ان کی زندگی اور ان کے اتنے عمل اور اتنے اونچے مقام پر فائز ہونے کے باوجود ان کے ذرا وہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں کوئی پودا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. ایسے ان کے حالات ہیں، ایسے ان کی کیفیات ہیں. اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے امید لگائے ہوئے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، بے وقوف وہ ہے، احمق وہ ہے جو خواہشات پر چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے. تو ایسی ہماری زندگی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ ان کے اگر عمل دیکھیں تو انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، کہہ دیا اللہ کے ید اللہ مغلولہ، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود ان کے ہاتھ بندھے ہیں. وَلُعِنُوا، اور اللہ کی ان پر لعنت ہو، پھٹکار ہو. اب ذرا تصور کریں جن پر اللہ لعنت بھیج رہا ہو اور وہ جنت کی امید لگائے بلکہ اس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. جنت اللہ کی رحمت کی جگہ ہے اور لعنت کے معنی ہوتے اللہ کی رحمت سے دوری. تو ذرا سوچئے
کہ جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو ان کی جنت کی ٹھیکیداری اور اس کا دعویٰ کرنا کس درجے میں؟ ذرا ہم تصور کریں. تو اس میں ہمارے لیے یہ عبرت ہے، سبق ہے کہ محض ہم امید نہ لگائیں بلکہ عمل کے لیے آگے بڑھیں، کوشش کریں. اور یہاں پر یہ بھی چیز ہے کہ محض نسب سے بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اس کے لیے کوشش اور سعی نہیں کرے گا. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہہ دیجئے اس کی کوئی دلیل لائیے، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے اگر تم اس بات میں سچے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بتلایا. وہ کہتے ہیں یہود جنت میں جائیں گے، نصارہ جنت میں جائیں گے، صرف یہی مستحق ہیں. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جو اس معیار پر اترے گا وہی جنت کا مستحق قرار پائے گا. فَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بلکہ اصل جنت کا مستحق تو وہ ہے من اسلم. اب یہاں پر من کہا گیا، اس کے اندر عموم ہے، یعنی جو شخص بھی، جو بھی من اسلم وجہہ للہ، جو بھی اپنی ذات کو، وجہہ یعنی وجہن کے معنی چہرہ ہوتا، تو کہیں جز بول کر کل مراد لیا جاتا. چہرہ انسان کی عظمت کی شناخت. جب انسان جھکتا ہے تو سب سے پہلے چہرہ جھکتا ہے، اور اس طرح ہم تعبیرات استعمال کرتے ہیں. ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، یعنی پورے طور پر آپ کے ساتھ ہیں. بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کر دیا. پہلی صفت کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا. للہ یہاں پر اخلاص بھی، یعنی وہ مخلص بھی ہو. اب اس میں سے دو قسم کے جو طبقے ہیں وہ کٹ گئے، ایک مشرکین کا، کفار کا، اور جو دوسرا ہے جو مخلص نہیں ہے، یعنی جو منافقین، جو اپنے آپ کا، جو اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں لیکن دل سے وہ ایمان والے نہیں. وہ ہوا محسن، اور ساتھ میں وہ محسن ہو. علماء نے کئی معنی بتلائے. ایک یہ محسن کا مطلب بتایا کہ اتباع الرسول، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا. اور ایک حدیث شریف کے اندر احسان کے معنی بتلائے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ ایک درجہ ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام. اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو، یہ کیفیت پیدا نہ ہو، تو یہ کیفیت ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب اس میں دو مقام ہیں. ایک مقام المشاہدہ، یہ پہلا درجہ ہے، اور دوسرا درجہ یعنی مقام المشاہدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا درجہ ہے مقام المراقبہ، یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. پہلا جو درجہ ہے مقام المشاہدہ، اس سے انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، انسان عمل پر آمادہ ہوتا ہے. اور دوسرا درجہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، اس طرح کے عمل نہ کر پائے لیکن گناہوں سے بچنے کا اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نگرانی کا احساس. یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، یعنی اس کا دل مسلمان ہو جائے. دل مسلمان ہونا، دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے. اور یہ ایمان والوں کی صفت بتلائی گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے. اور اگر غیر اللہ کے دل میں محبت ڈال دی گئی تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. اس لیے کہ یہود کے بارے میں آتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی، اب اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
اور خاص طور سے جو یہ ہمارا نوجوان مجمع ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کے پیچھے فرشتہ ہو جاتے ہیں، اس کے عاشق ہو جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور ایک قسم کا عذاب ہے کہ بغیر حلال رشتے کے کسی پر عاشق ہو جانا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے باقاعدہ اقسام بتائے ہیں کہ انسان ایک تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، وہ چاہے عشق کے درجے میں ہو، کسی بھی درجے میں ہو، وہ مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے اور مستحسن بھی ہے. لیکن ایک غیر محرم سے رشتہ جوڑنا اور ان سے محبت کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اس لیے صرف ہمارے دلوں میں کوشش یہ ہو کہ صرف اللہ کی محبت، تبھی ہم اس آیت کے قرار پائیں گے اور ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے. وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اب یہ تین چیزیں ہیں کہ انسان اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے اور اللہ کا مخلص بن جائے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع کرنے والا بن جائے. جب یہ تین چیزیں اس کے اندر آئیں گی تو تین قسم کے اللہ رب العزت تین قسم کے انعامات سے اس کو نوازے. پہلا یہ ہے کہ اس کے اسلام پر اور اس کے ایمان پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا. اور وہ کون سا اجر ہوگا اس کا ہم گمان نہیں کر سکتے. کیا اللہ دیں گے ہم سوچ نہیں سکتے. اور دوسری چیز جو اللہ کے لیے مخلص ہوگا اور وہ متبع سنت ہوگا تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کسی چیز کا غم ہوگا. اب خوف کہتے ہیں کہ اندیشہ. مثال کے طور سے ایک طالب علم ہے اور وہ امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہے، لیکن اسے ایک خوف لگا ہوا ہے کہ دیکھو ہمارے نمبر آ پاتے ہیں کہ نہیں، پاس ہو پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں. یہ اندیشہ ہے، مطلب کہ دیکھو ہم کامیاب ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں. اندر سے چیز انسان کو پریشان کرتی ہے. کوئی بھی چیز ہو، دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہم تو مستقل دنیا میں رہتے ہیں، کاروبار میں دیکھ لیں اور دوسری لائن میں دیکھ لیں کہ انسان خوف کا شکار ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس سے کوئی غلط کام ہو جائے، گناہ مثال کے طور سے کوئی عمارت تعمیر کرا رہا تھا، اب اس میں پلر یہ ڈالنا ہے کہ یہ ڈالنا ہے، اب اس نے یہ ڈال دیا، اب یہ اس کو ایسے سیٹنگ دینی ہے، ایسے سیٹنگ دینی ہے، یہ کمرہ ایسے بنانا ہے کہ ایسے بنانا ہے. اور کوئی غلطی ہو جائے تو رات میں جب انسان سوچتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایسے کر دیتے تو ایسا ہوتا. اس کو یہ حزن ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ ہم سے غلطی ہو گئی، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. تو اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزاد رکھیں گے، نہ اس کو خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. کل کہیں گے وہ قیامت کے دن کہ پروردگار کا، اس اللہ کا شکر ہے اس نے حزن کو ہم سے دور کر دیا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں، کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں، یہ بے بنیاد ہے. آتا ہے کہ ان کا مجمع جمع ہوا اور یہ آپس میں بات کرنے لگے. یہود نے ان کا انکار کیا اور نصارہ نے تعصب میں ان کا انکار کیا کہ آپ حق پر نہیں، وہ کہنے لگے آپ حق پر نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ حال یہ ہے چاہے وہ یہود ہو یا نصارہ ہو، سب کتاب پڑھتے ہیں. ان کے پاس توریت ہے اور ان کے پاس انجیل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی اور توریت کے اندر اس کی تصدیق کی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، اور انجیل کے اندر باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا ذکر آیا. اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. آج ذرا اس چیز کو ہم اپنے اوپر کیا ہے اس کو منطبق کریں کہ جو آج ہم فرقہ بنائے ہوئے ہیں، یا فرقہ نہ کہہ لیں جماعتیں بنی ہوئی ہیں، تو ایک جماعت دوسرے پر یہ حق پر ہے، دوسری جماعت یہ کہ یہ ان سے افضل ہے، یہ ان سے افضل ہے، کہ افضل اور مفضول میں پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ جو دین اور اسلام ہے، یہ بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، سب بہتر ہیں، سب اسلام کے لیے کام کر رہی ہیں. اب کون افضل ہے کون مفضول ہے
اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ تو ان کے دل میں جو جذبہ ہوگا اور جو اخلاص ہوگا اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت آخرت میں فرمائیں گے. لیکن دنیا کے اندر ہم اس کا فیصلہ نہیں کرتے. اس لیے کوئی بھی جب دین کا کام آئے تو کبھی ہمارے اندر کمپیئر کا جذبہ نہ آئے, تقابل کا جذبہ نہ آئے, مقابلے کا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کام بہت اچھا, وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کام بہت اچھا, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کام آپ سے اچھا, یا وہ کہے کہ ہمارا کام آپ سے اچھا. تقابل کا جذبہ نہ ہو, تفاضل ہو, تفضیل ہو, لیکن تفاضل نہ ہو. تلک الرسل فضلنا, اللہ نے یہاں تفضیل کا صیغہ فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی ہے, لیکن کسی کے مقابلے میں نہیں فرمایا. تو یہ کیا ہے, یہ چیز ہمارے اندر بھی. آج اسی بنیاد پر کہ تنظیموں اور جماعتوں کو لے کر کے لوگ کیا ہے, ایک دوسرے کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, حالانکہ قبول اللہ کو کرنا ہے. اس لیے جب یہ اگر ہمارے سامنے اسلام ہوگا, دین ہوگا, تو پھر انسان کے اندر یہ جذبات نہیں پیدا. اگر جو بھی دین کا کام وہ کرے گا تو اس کے اندر خوشی ہوگی کہ چلو اس سے اسلام کا فائدہ, اسلام کی ترقی ہوگی. لیکن اگر اسلام سامنے نہیں ہوگا, جماعت, تنظیم یا کوئی تحریک سامنے ہوگی اور اسلام اور قرآن اس کے سامنے نہیں ہوگا, پھر وہ تعصب کا شکار ہوگا. اس لیے اپنے ذہنوں میں ہے فساد رکھیں, اسلام کو پیش نظر رکھیں. اگر یہ چیز رہے گی تو کسی کے دین کے کام کے کرنے پر, محنت کے کرنے پر ہمارے اندر خوشی ہوگی اور ہمارا دل تنگ نہیں ہوگا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اور انہی کی دیکھا دیکھی وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں, نہ وحی الہی ہے, نہ جو اللہ کا علم ہے, یعنی کتاب کا علم کے پاس نہیں, اس سے مراد مشرکین, وہ بھی کہنے لگے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور سب بے بنیاد ہیں. اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. دنیا میں اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کہ دنیا میں فیصلہ فرما دیا دلائل کے ذریعے سے, براہین کے ذریعے سے, حجت کے ذریعے سے, لیکن عملی اعتبار سے کہ جو جنت میں جائے گا وہ جان جائے گا کہ وہ حق پر تھا, اور جو جہنم میں جائے گا وہ خود سمجھ جائے گا کہ وہ وہ حق پر نہیں. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے. یہاں جو مسجد کا تصور ہے, مسجد ساری زمین اور ساری دنیا یہ مسجد. حدیث شریف میں فرمایا کہ جعلت لنا الارض كلها مسجد, کہ تمام کی تمام زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا. اور لفظ مسجد کا لفظ جس کے لیے سب سے پہلے استعمال ہوا ہے وہ مسجد قباء کے لیے ہے, مسجد اسس علی التقوی. اور اس سے پہلے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ بیت کر کے, وجعل الكعبۃ البیت الحرام ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ورحمۃ ورحمۃ للعالمین. بیت آیا فلیعبدوا رب ھذا البیت. کعبۃ اللہ کے لیے لفظ بیت کا استعمال ہوا. اسی طرح بیت المقدس کہتے ہیں بیت, یعنی لیکن اسی کعبۃ اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک موقع پر مسجد کا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا اور آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئیں, ابو طالب کا انتقال ہوا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا, طائف کا سفر ہوا اور لوگوں نے اتنا پریشان کیا, تو جب اللہ رب العزت نے آیت نازل کی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یہاں لفظ مسجد کا استعمال فرمایا. اور اس کے اندر ایک باریک اشارہ تھا
اور بشارت تھی کہ اللہ رب العزت اس جگہ کو آپ کے لیے متعین کر دیں گے اور قیامت تک کے لیے یہ جگہ آپ کی اور مسلمانوں کی. اس میں ایک طرح کی بشارت تھی. جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں نے پوری کوشش کی, بہت کوشش کی, اور کیسے کیسے واقعات پیش آئے, کیسے ان کو تکلیفیں ہوئیں, ہم سب جانتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روکے, اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. اب جو جگہ جتنی عظمت والی ہوگی اس سے روکنا اتنا ہی بڑا ظلم ہوگا, اور روکنے والا اتنا بڑا ظالم کہلائے. مسجد میں ذکر کیا ہے؟ قرآن کے دروس کے حلقات, یہ اللہ کا ذکر ہے. مسجد میں تحفیظ القرآن کے حلقات, بچوں کو حفظ کرانا اور اس کی تیاری کرانا, اس کے لیے تیار کرنا, یہ اللہ کا ذکر ہے. بچوں کو ناظرہ پڑھانا, یہ اللہ کا ذکر ہے. اسی طرح دین کی بات کرنا, دین کا سیکھنا اور سکھانا, یہ اللہ کا ذکر ہے. اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق دین سے ہو, اسلام سے ہو, اس کے سیکھنے اور سکھانے سے ہو, اگر کوئی انسان اس سے روک رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم ہے. کوئی کہے نہ کہے, وہ سمجھے نہ سمجھے, لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور وہ انسان جو یہ کام کرتا ہے اس کا آپ دیکھ لیجئے انجام اچھا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کاٹ دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں دین سے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے پیش رہنے والے, لیکن جہاں انہوں نے اللہ کے ذکر سے مسجد میں اور اس کو آباد کرنے سے روکا تو ان کا کیا انجام یہاں دنیا میں اور آخرت میں کیا ہوگا. اور آگے اللہ نے فرمایا بھی کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین, ان کا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس میں داخل ہوتے ڈرے ڈرے, سہمے سہمے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مسجد حرام سے قیامت تک کے لیے ان کو کاٹ کر رکھ دیا, اور آج تک قیامت تک کوئی بھی کافر اور مشرک اس میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے دین کے کام اور دین کی بات اور دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے ہمیں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے, اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا انجام بہت برا ہو. اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے. آج یہ جو درس قرآن ہو رہا ہے, یہ دار ارقم, یہ بھی ایک بیت ہے اور یہ ایک فکر ہے, یہ کوشش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی آباد فرمائیں گے. جو بھی دین کی محنت کو لے کر اٹھتا ہے, کوشش کو لے کر اٹھتا ہے, ہم ایریا نہ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جذبات دیکھتے ہیں. اور جس کے جذبات خالص ہیں, اللہ کے لیے اس میں اخلاص ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بلندی دیتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا. آج جو بڑے بڑے ادارے ہیں, چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو, مظاہر العلوم ہو, دارالعلوم ندوہ ہو, کہ ان کی اخلاص کی برکت ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد وہاں پر علم سے سیراب ہو. کہاں کہاں سے لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں. وہ کوئی گاؤں انسان جانتا بھی نہ اس کو, اگر وہاں کی کوئی ادارہ نہ ہوتا, نہیں ہوگا گاؤں, لیکن ان کی اخلاص کی برکت تھی کہ اللہ نے اس کو قبول فرمایا. اس لیے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ محسنین کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق اور مغرب صرف اللہ کے لیے. اس کے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جدھر بھی رخ کرو فتم وجہ اللہ, تم ادھر اللہ کی ذات کو پاؤ گے. پھر یہی لفظ وجہ کا استعمال ہو, یعنی اللہ کی ذات کو پاؤ گے. اب جب مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ کعبے کی طرف جب متعین ہوا
تو یہود کو اور دوسری قوموں کو اشکال کا موقع مل گیا. اور آج کے زمانے میں بھی لوگ اشکال کرتے ہیں. مثال کے طور سے جیسے جو مورتیاں وغیرہ ہیں ان کی پوجا کے لیے جب اسے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صرف کنسنٹریشن کے لیے اور یکسوئی کے لیے ایسا کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے واضح کر دیا کہ قبلے کا متعین کرنا اس کی پرستش کے لیے نہیں، یہ وحدت امت کے لیے ہے اور ڈسپلن کے لیے ہے کہ تمام کے تمام تر لوگ اس کی طرف رخ کر کے جب نماز پڑھیں گے تو امت میں اس سے اتحاد ہوگا. اور بہت سارے اس کے مسائل ہیں اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، اس کا علم اللہ. اسی طرح اگر انسان جب ڈائریکشن کا اسے پتہ نہ ہو، قبلے کا پتہ نہ ہو، تو حکم ہے کہ وہ تحری کرے، وہ اجتہاد کرے کہ کدھر رخ ہو سکتا ہے، لوگوں سے کوشش کرے، اور پھر بعد میں جدھر اس کا دل مطمئن ہو جائے اس طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز مان لے. ایسے انسان اپنی سواری پر بیٹھا ہوا ہے، وہ قبلے کی طرف تھا، اس نے نفل کی نیت باندھی، اب گاڑی چاہے جدھر جائے، سواری اس کی جو گھوڑا ہے، کچر ہے، جو بھی ہے یا اونٹ ہے، کدھر بھی چلا جائے، کدھر بھی رخ ہو جائے، اس کی وہ نماز مکمل ہو جائے. تو اللہ رب العزت کسی رخ کا محتاج نہیں، اس نے سمت کو متعین کیا، اس کے پیچھے مصلحت ہے کہ پوری. اب جہاں جب جاتے ہیں جو انسان حج کے لیے، یہ سارے لوگ ایک رخ پر ہیں، اگر یہ رخ متعین نہ کیا جاتا، الگ الگ رخ پر لوگ نماز پڑھتے تو ایک انتشار کا شکار ہوتے، اور جو امت کی وحدت ہے، اس کی جو شیرازہ، یہ ایک جو امت کی وحدت ہے یہ ٹوٹ جاتی اور انتشار کر کے شکار ہو جاتی. ان اللہ واسع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے کہ اس کی کیا مسالے ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی کیا سیکرٹس اور راز ہیں، یہ اس کا علم اللہ. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ بیٹا نہیں لیکن مخلوق ہی تھی. اور جیسے عیسائیت میں ایک فرقہ ہوا جن کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر روح القدس کا شروع سے بہت زیادہ اثر رہا، اس کے نتیجے میں ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہو گئی، اور اتنی تبدیلیاں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اڈاپٹ کر لیا، متبنہ یعنی ان کو بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. یعنی جب انسان، جو فرشتے ہیں وہ اس چیز سے پاک ہیں اور اس کی نسبت انسان فرشتوں کی طرف نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف یہ نسبت کیسے کی جا سکتی ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے. کل له قانتون، اور ہر ایک اس کے تابع اور فرما بردار. بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا. بدیع کہتے ہیں بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی ماڈل کے اور بغیر کسی مسالے کے، مرکبات کے، بغیر کسی اسباب کے کسی چیز کو پیدا کر دینا، یہ مبدع. اللہ رب العزت کی ذات مبدع ہے. یعنی ایک انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کے لیے کوئی نمونہ ہوتا ہے، اس کا ایک آئیڈیل تیار ہوتا ہے، پھر اس کو دیکھ کر وہ چیز بناتا ہے، اور پھر اس کے لیے انسان کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے، لوہے کا، دوسری دھاتوں کا، یا کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی ماڈل کا، نہ کسی آئیڈیل کا، نہ کسی نمونے کا، اور نہ کسی مسالے اور سبب کا محتاج ہے. بغیر ان تمام چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو وجود میں لانے والا ہے. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اب یہاں پر جو کہ عیسائیت کا، یہودیت کا تذکرہ تھا، تو نصارہ یعنی عیسائیت کے ایک عالم کا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ چیز قرآن سے ثابت ہے.
اس طور پر انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمہ کہا ہے، کلمے سے تعبیر کیا، اور جو اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ جز ہے، جسے قرآن مجید کیا ہے، یہ غیر مخلوق، تو اللہ کا جو کلام ہے وہ بھی غیر مخلوق ہے، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیمہ کہا، اس لیے وہ بھی اللہ کی مخلوق نہیں ہوئے بلکہ اس کا حصہ ہوئے ہیں، اس طور پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کی کاٹ بھی یہاں پر ہے کہ اللہ کا جو حکم تھا، اللہ کا کلمہ تھا، اس کا عیسیٰ علیہ السلام نتیجہ تھے، پروڈکٹ تھے، وہ ناتج ہے، وہ پیدا ہونے والے، وہ اللہ کا کلمہ نہیں بلکہ اللہ کے کلمے کا نتیجہ ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ کا حکم، جو امر ہے، اللہ کے جو دو امر ہیں، ایک ہے امر کونیہ اور ایک ہے امر شرعیہ۔ امر کونیہ کیا ہے کہ جو اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوا وہ چیز ہو گئی، جیسے انسان کی بیماری، شفا، موت، زندگی اور دنیا میں جتنی پیش آنے والی چیزیں ہیں، ان کا تعلق امور کونیہ سے، اور جو بھی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ایک ہے امر شرعیہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا، اب کوئی کہے کہ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا تو ترنت بندہ پڑھنے لگتا ہے۔ امر شرعیہ میں اللہ نے بندوں کو اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے انکار کرے، جو کہ امتحان کے لیے دنیا میں بندے کو اللہ نے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہاں پر اللہ نے انسان کو آپشن دیا، چوائس دیا کہ وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے، یہ امتحان کے لیے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں وہ کہتے ہیں کہ لولا يكلمنا الله، کہ اللہ ہم سے ہی کیوں نہیں بات کر لے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بغیر کسی واسطے کے بات کرتا ہے اور آپ سے فرشتے کے واسطے بات کرتا ہے، تو خود اللہ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہے بات مان لو، تو ہم لوگ مان لیں گے۔ او تأتینا آیا، یا کوئی ایسی نشانی دکھا دے جو خارق عادت ہو، جو عادت کے خلاف جو چیز کوئی پیش آئے، چمتکار کوئی دکھا دے، کوئی اس طرح کی چیز کرامت ٹائپ میں معجزہ ہو، ہم آپ کی بات کریں۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہی بات ان سے پہلے والوں نے کہی تھی، اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا باقاعدہ مطالبہ کیا گیا تھا، نر اللہ جہرتن، کہ اللہ کو ہمیں اوپن کھلے طور پر دکھا دیجیے، کہ اللہ کو ہم کھلے طور پر دیکھ لیں۔ اس سے پہلے بھی اس کا مطالبہ ہوا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل دونوں کے ملے ہوئے، یعنی دونوں کی فکریں ایک ہیں، جیسے ان کی فکریں تھی بنو اسرائیل کی، وہی فکر ان کی بھی ہے اس معاملے میں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ یہ نشانی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو نشانیاں بیان کر دی۔ اگر کوئی انسان صحیح طور پر اور تعصب کی نگاہ سے نہیں، یعنی تعصب سے پاک ہو کر کے اللہ کی اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مشرک نہیں ہو سکتا، یہ اس کتاب کی خوبی ہے۔ لیکن انسان تعصب سے پاک ہو کر، نقد اور تنقید سے پاک ہو کر کے اگر یہ انسان خالص دل کے ساتھ میں، ایک سادے دل کے ساتھ میں اگر قرآن کا مطالعہ کرے گا تو وہ انسان مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کائنات کے اندر اللہ نے یہ نشانیاں بکھیر دی ہیں، اور کہیں فرمایا افلا یتفکرون، یعنی عربی کے اس میں جو گرامر کے اعتبار سے تفکر کا صیغہ ہے کہ انسان چند لمحے کے لیے اگر اس پر غور کرے کہ انسان یہاں تک تو پہنچ گیا کہ یہ چیز کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت ہے، اس کا خالق کون ہے، بنانے والا کون ہے، اگر اس پر ذرا سے غور کر لے تو انسان اللہ تک پہنچ جائے۔ نشانی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو نشانیاں بکھیر دی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے فی الآفاق، کائنات کے اندر۔ آج انسان مریخ پر جا رہا ہے، چاند پر جا رہا ہے، کہاں کہاں وہ کمندے ڈال رہا ہے، وہ بادلوں کے اوپر سیر کر رہا ہے، اور دریاؤں میں ہے، زمین کی تہ کے اندر ہے، کہاں کہاں انسان نہیں پہنچ رہا۔ یہ جو
یہ توحید ہے. آج سائنس لوگ کہہ رہے ہیں کہ توحید ہی سائنس کی بنیاد ہے. اس لیے جہاں تقدیس ہے وہاں تحقیق نہیں, اور جہاں توحید ہے, جہاں تحقیق ہے, وہاں تقدیس نہیں. جو لوگ سورج کو خدا مانے تھے, ندی کو خدا مان بیٹھے تھے, جو درخت کی عبادت کرتے تھے, جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے, کیسے اس پر تحقیق کرتے کہ خود اس کو خدا مان لیں. یہ مزاج تو اسلام نے دیا تحقیق کا, یہ کچھ نہیں ہے, مخلوق ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اصل تو اللہ ہے, اللہ کی ذات ہے. پھر ان کے اندر جو انسان کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا اور ان کا تقدس بیٹھا ہوا تھا, ہٹا, اور پھر انسان نے تحقیق. اس سائنس کی اصل جو بنیاد ہے وہ توحید ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اور آج انسان دیکھ رہا ہے, اگر انکار کرے بھلے وہ انکار کرے, لیکن اگر وہ انسان تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچے اور جو یہ مخلوق ہے اس پر غور و فکر کرے, خالق تک پہنچ جائے گا, اللہ تک پہنچ جائے گا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا, یعنی تاکہ آپ کا دل تنگ نہ ہو. مثال کے طور پر کسی قوم کو سمجھانا, اس وقت یہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں, عیسائیت, یہودیت اور مشرکین اور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت, پھر ان کے سامنے دعوت حق پیش کرنا اور قرآن کی اس طرح آیتیں جو ان کے دل پر دستک دیں, چوٹ کریں. آج اگر کوئی مجمع میں اس طرح کا نام لیتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں, کھل کر بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں, اور وہاں پر یہ باتیں پیش کرنا اور کھل کر اس کا اظہار کرنا, اور ان کی طرف سے جو اذیتیں آتی اور جملے کیسے جاتے, اس پر کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا. آپ کیسے, آپ کے اندر کڑھن تھی اور فکر تھی, اور آپ کے اندر یہ بھی جذبہ تھا کہ یہ ساری انسانیت کیسے جہنم سے بچ کر جنت جانے والی بن جائے, اس جذبے کے ساتھ میں. اسی لیے بشیر کے بعد جو لفظ نذیر کا لفظ آیا, اس کے معنی محض ڈرانے کے نہیں ہے. نذیر کے معنی میں ڈرانے کے, نذیر کے انذار کہتے ہیں کہ کسی کو اس کے انجام سے محبت کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ خبردار کرنا, باخبر کرنا, اس کو بتا دینا. مثال کے طور پر آگے کوئی زہریلا سانپ یا کوئی آگے کوئی اس طرح کا درندہ جانور شیر بیٹھا ہوا ہو اور کوئی جا رہا ہو, تو کس طرح انسان لپک کر رکو 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 جھنجھوڑ دیتا ہے, آگے نہ جانا, وہاں شیر بیٹھا ہوا ہے, یا آگے وہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے, انسان اس کو روکتا. تو یہ اس کے اندر ایک محبت ہوتی ہے, ہمدردی ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر. تو اللہ رب العزت انبیاء کو جو نذیر بناتے ہیں, تو ان کے اندر لوگوں کے لیے محبت ہوتی ہے, ہمدردی ہوتی ہے کہ کیسے یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. کہ تم لوگ ہو کہ جہنم کی طرف کودے جا رہے ہو, اور میں تمہاری کمر کھینچ کر جہنم سے تمہیں کھینچ رہا ہوں, کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. یہ جذبہ تھا. آگے فرمائے ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, جہنم والوں کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے. ان کے سامنے آیتیں آ چکی ہیں, نشانیاں آ چکی ہیں, حق آ چکا ہے, اگر اس کے باوجود یہ اس کا انکار کر رہے ہیں, اب یہ اس کے ذمہ دار خود ہیں, آپ چھوڑ دیجئے ان کو. اس لیے جب دیکھیں کہ کسی کے اندر سے بہت زیادہ سمجھانے سے اکڑ آئے اور وہ انسان برابر اس کا انکار کرے, اناد پر آ جائے, پھر اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے اس کے حال کو. جس کے اندر جذبے صادق ہو اور انسان کا ہے اس کے اندر اس کی طلب ہو, پھر اصلاح کی بات اس کے لیے مؤثر ہو. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, جہنم والوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود اور نصارہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہو سکتے, خوش نہیں ہو سکتے, جب تک کہ آپ ان کے ملت کی اتباع نہ کریں, جب تک کہ ان کے دین کو آپ ایکسپٹ نہ کر لیں, قبول نہ کر لیں, آپ سے خوش ہو ہی نہیں سکتے. اب ذرا تصور کریں, یہود کے یہاں یہ آسمانی مذہب, نصارہ عیسائیت یہ آسمانی مذہب ہے, ان کے پاس آسمانی کتاب, ان کے پاس جنت اور جہنم کا تصور, قیامت کا تصور, انبیاء کا تصور, آدم و حوا کا تصور. ان تمام چیزوں کے باوجود جب تک کہ انسان ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے اور ان کی بات کو قبول نہ کرے اور ان کے دین کو اختیار نہ کرے, تو اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے. اب ذرا ہم سوچیں کہ جس قوم کے اندر یہ تصورات نہ ہو اور ہم اس کو خوش کرنا چاہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے,
اور ہمیں قبول کر لیں گے، اب اس کا فیصلہ انسان خود کر لے گا۔ بہت زیادہ اس میں وضاحت کی ضرورت ہے، قرآن سے ہمیں صاف اشارہ مل رہا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ آپ کہہ دیجئے کہ راستہ اللہ کا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جو تہوارات آتے ہیں جن کا تعلق شرک سے ہے، کفر سے ہے، کس طرح انسان اس میں شریک ہے، کس طرح اس کی مبارک بادیاں دی جاتی ہیں۔ اب وہ ذرا تصور کرے، کیا اس کا دین باقی رہتا ہے؟ کہ وہ تمام ایونٹس جن کا تعلق انسانیت پر ہو، ہیومینٹی پر ہو، بالکل انسان شریک ہو اور جائے مبارکباد بھی دے، لیکن جس کا تعلق شرک سے ہو، کفر سے ہو اور کسی خاص مذہب سے ہو، اس پر مبارکباد دینا، اس میں شریک ہونا، یعنی اپنے آپ کو گرانا ہے۔ خود اللہ رب العزت ان کے دل میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں کہ یہ جب اپنے مذہب کا نہیں تو ہمارا کیا؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ انسان چاپلوس ہے۔ اگر ایک انسان اپنے اس پر پختہ ہے اور اس نے اس میں عزم مصمم کر لیا کہ ہمیں دین پر چلنا ہے، تو ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھا وفادار آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے، لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو انسان چاپلوسی کرتا ہے کہ وہ بھی خوش ہو جائیں، یہ بھی خوش ہو جائیں، ادھر بھی دوڑ جائیں، ادھر بھی دوڑ جائیں، تو سماج سے پھر کیا ہے، اس کی حیثیت گھٹ جاتی ہے۔ لوگ کہتے تو نہیں ہیں۔ اس لیے انسان کیا اپنے پیش نظر دین کو رکھے، اسلام کو رکھے، ایمان کو رکھے، اور کسی کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے دین کا سودا نہ کرے۔ آج ہو رہا ہے، اور موبائل میں دیکھیں اسٹیٹس لگے، اچھے اچھے دیندار لوگ لگاتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگر علم، یعنی کون سا علم؟ خدائی علم، ڈیوائن ایجوکیشن، ڈیوائن نالج، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے بعد، اور آپ کو حق کا پتہ چل گیا، آپ کے پاس علم آ گیا، اس کے بعد اگر ان کے احوا کی، ان کے خواہشات کی آپ اتباع کرتے ہیں، تو جان لیجیے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اللہ کی گرفت کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی یار ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ دنیا کے حالات یہ معمولی حالات ہیں، آج جو مسلمانوں پر ہیں یہ بہت معمولی ہیں، لیکن قیامت کے دن جو بھونچال ہوگا اور انسان جن حالات کا شکار ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت چھوڑ دیں گے کہ جس کو خوش کرنے کے چکر میں تھے، جاؤ انہی سے مدد لے لو، انہی سے کیا ہے تم تعاون اپنا حاصل کرو۔ اب سوچو اس پر کیا گزرے گی۔ اس لیے یہ ہدایت اور یہ ہوا اور ہدا دو چیزیں ہیں، کہ انسان ہوا کو چھوڑ کر ہدا پر آ جائے، یعنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف سے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر اپنے آپ کو ڈالیں، یہ مقصود ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کا حق، جیسا کہ اس کا حق، یعنی چاہے وہ یہود ہو یا نصارہ ہو، وہ صحیح سوچ کے ساتھ میں اور تعصبات سے پاک ہو کر کے اگر وہ اپنی ہی کتاب کا جائزہ لیتے ہیں اور صحیح طور پر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، تو آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو اس پر ایمان لے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حق کو اور باطل کو واضح فرما دیا اور اب انسان پر ڈال دیا، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جس کا دل چاہے مانے اور جس کا دل چاہے انکار کر دے، کوئی زبردستی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ کے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ نے انسان پر ڈال دیا ہے، اس کی مشیت پر ڈال دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم کوشش یہ کریں کہ
بلکہ ہم پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، جیسا کہ شروع میں بات آئی بلا من اسلم وجہہ للہ، پورے طور پر، ایسا نہیں کہ نام کے مسلمان ہو بلکہ ہم کام کے مسلمان ہوں، اور یہ ہمارا مسلمان ہونا یہ اللہ سے ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ ایمان والوں میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا جس کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا۔ تو ایمان اور اسلام یہ اللہ سے ایک عہد ہے، ایسا نہیں کہ عید آئی ہے سوئیں بن گئی اور جو تقریبات دیگر آتی ہیں اس میں شریک ہو گئے، اب ہم نام کے مسلمان ہیں، عبد الرحمن عبداللہ، یہ ایسا نہیں۔ اسلام در حقیقت اللہ سے عہد ہے، اور اس عہد کو پورا کرنا یہ اصل امتحان ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب فرما دے، جیسے صحابہ کرام نے کوشش کی اور انہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب فرمائے اور دنیا آخرت کی ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ یہاں جو یہاں مکتب کا آغاز کیا گیا ہے، ایک بہت بڑی فکر ہے کہ قرآن سے جوڑنا، اپنے بچوں کو جوڑیں، اپنے نونہالوں کو جوڑیں، جو حفظ کی کلاسز ہیں یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور ساتھ میں جو دروس قرآن کے جو حلقات ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، تو انسان کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے کلام سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم پابندی سے جڑیں گے، اور جو مکتب ہے اس کا ہم بھرپور تعاون کریں گے کہ کیسے ہمارے بچے اللہ کی مبارک کتاب سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کرے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانك رب العالمين والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة منفردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى